الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جس ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر گھر کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان پر آتا ہے، مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھتا ہے، تو وہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ دلوں کی صفائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو نیکیوں کے شمع سے روشن فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو موضوع پہ ویڈیو چاہیے، آپ نیچے کمنٹس پہ اس موضوع کا نام لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔